نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ خالق کائنات کا یہ فرمان کہ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا، کہ ہم انہیں امام اور زمین میں اپنا وارث بنائیں۔ عزیزو، اس آیہ مجیدہ سے ہمیں خالق کائنات کے بنیادی اصول ملتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ملتا ہے کہ خالق کائنات اپنا اصول یہ بتا رہا ہے کہ زمین میں لوگوں کے لیے رہبر و پیشوا اور امام بنانا خود ہمارا کام ہے۔ اللہ یہ اپنا اصول بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ حق زمین میں کسی کو نہیں دے رکھا کہ ہماری زمین ہماری مخلوق اور پھر ہمارا ہی بنایا ہوا رہبر و پیشوا ہوگا، اور ہماری زمین میں جو وارث ہوگا، جو ہمارا خلیفہ ہوگا، جو ہمارا نمائندہ اور ہمارا جانشین ہوگا، اسے بھی ہم بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ سے یہ اصول ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد خالق کائنات ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ میرا حبیب، تیرا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ نہ ہی تیرے رب کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے، اور نہ ہی تیرے رب کے علاوہ کوئی اور منتخب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں بن سکتا، اسی طرح اس کی زمین میں اس کے نمائندے کے انتخاب کرنے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں بن سکتا۔ ما کان لہم الخیرہ، خدا فرماتا ہے کہ لوگوں کو انتخاب کرنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہی خدا فرماتا ہے سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ میرا حبیب، اللہ بلند و برتر ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اور بلند و برتر ہے اس سے جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں۔ لوگ کیا شرک کرتے ہیں؟ لوگ اپنی مرضی سے جو بنانا شروع کر دیتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ خدا کی زمین پر کسی کو خدا کا نمائندہ بنانا خدا کا حق ہے، اور خدا کے علاوہ جو بھی یہ کام کرے گا یا جو بھی اس کام کو اپنے اختیار میں لے گا تو دوسرے الفاظ میں وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ لہذا خدا فرما رہا ہے کہ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس چیز سے کہ جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، لوگ جس شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عزیزو، یہ پہلا اصول ہے کہ بنانا اسی کا کام ہے۔ جس کی زمین ہے اسی کی حکومت ہوگی۔ جس کی زمین اللہ کی ہے تو زمین میں جو وارث ہوگا، حق کے حکومت اور حق کے حکمرانی جس کے پاس ہوگا، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا۔ لوگوں کے اجماع سے، لوگوں کی الیکشن سے، لوگوں کے سلیکشن سے، لوگوں کے شورا سے، اور نہ ہی کسی کمیٹی، شورا کی کمیٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو بنائے اور بنا کر لوگوں پر مسلط کر دے۔ کس کو کیسا حق اللہ نے دے رکھا ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، یہ خدا بہتر جانتا ہے، اور اسی واسطے خدا نے اس حق کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور یہ قانون بتا دیا ہے کہ ہم بنانے والے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں۔ پہلا قانون یہ بنائے گا اللہ، اور اس آیت سے جو دوسرا قانون ہمیں ملتا ہے وہ یہ قانون ملتا ہے اللہ کا کہ جسے بنائے گا وہ گروہ انسانی کے اس طبقے میں پایا جائے گا جو طبقہ مظلوم طبقہ ہے،
وہ ایسا طبقہ ہے جس کو زمین میں مجبور کر کے رکھ دیا گیا. وہ ایسا طبقہ انسانوں کا ہے کہ جس پر زمین کی وسعتوں کے ہوتے ہوئے زمین کو تنگ کر دیا گیا, زمین میں اس کو کمزور کر کے رکھ دیا گیا. وہ جابروں, بادشاہوں, ظالموں کے طبقے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا, بلکہ مظلومین, محرومین, مستضعفین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک حق کے راہبری رکھتے ہیں, حق کے امامت رکھتے ہیں. اللہ نے اپنے ایسے لوگوں کو مظلومین, مستضعفین اور کمزور لوگوں میں رکھا ہوا ہے. امامت اور رہبری اور پیشوائی کے اہل ظالم اور جابر نہیں ہیں. وہ نہیں ہو سکتے کہ جو ظلم و جور اور جبر سے, لوگوں کے چنے ہوئے سے, الیکشن سے, سلیکشن سے, دھونس اور دھاندلی سے جو تخت حکومت پر متمکن ہو جائیں, وہی لوگوں کے حاکم, وہ لوگوں کے جسموں پر ظاہری حکومت تو کر سکتے ہیں, لیکن در حقیقت اللہ کی نگاہ میں وہ حقیقی معنوں میں حق کے امامت اور رہبری اور پیشوائی وہ نہیں رکھتے, بلکہ حق کے امامت آپ کو اس کے پاس ملے گا جو مجبور کر دیا گیا ہوگا, جو مستضعف ہوگا, جس کا تعلق مستضعفین میں سے ہوگا. لہذا یہی وجہ ہے دنیا نے جو قانون بنا رکھا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مقصد کیا ہے؟ یعنی جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے, جو تخت حکومت پر قابض اور متمکن ہو جائے, لوگ اسی کو امام حق تسلیم کرتے ہیں, لوگ اسی کی رہبری اور پیشوائی کے گن گاتے ہیں, اور لوگ اسی کو فضیلت کے درجے پہ فائز سمجھتے ہیں. لیکن عزیزو, اللہ کے قانون میں یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک معیار حق یہ نہیں ہے کہ کون تخت پر ہے, کون حکومت وقت میں متمکن, حکومت پر متمکن ہے, حاکم ہے ظاہری طور پر, بلکہ اللہ کے نزدیک حق کی حکومت اس کے پاس ہے جو اقتدار کی, جو حاکمیت کی, جو امامت کی کوالٹیز اپنے اندر رکھتا ہو. اور امامت کی کوالٹیز والے بندے, امامت کی خوبیوں والے بندے اکثر مستضعفین میں ملیں گے. اگر ہم دنیا والوں کے اس قانون کو تسلیم کر لیں, اگر ہم لوگوں کے بنائے ہوئے اس قانون کو تسلیم کر لیں کہ حق وہی ہے جو تخت پر ہے, امام وہی ہے جو تخت پر ہے, اور جو تخت پر نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو پھر اس کے مقصد یہ ہوا کہ تم پھر نمرود کو حق مانو, نمرود کو اپنا پیشوا مانو, کیونکہ ابراہیم تو تخت پر نہیں تھے. تو اب کیا کہو گے؟ وہ حق ہے جو بادشاہ ہے, جو حاکم ہے. تو پھر اس کلیے کے مطابق, اس قانون لوگوں کے بنائے ہوئے فارمولے کے مطابق, تو پھر نمرود کو حق ماننا پڑے گا اور ابراہیم کا انکار کرنا پڑے گا. پھر فرعون کو حق ماننا پڑے گا, موسیٰ کا انکار کرنا, جو دنیا کا یہ قانون ہے. لیکن عزیزو, اللہ کا قانون یہ ہے کہ امامت مستضعفین سے ملے گی تمہیں, امامت ان لوگوں میں ملے گی. حقیقی امام اللہ کا بنایا ہوا وہی ہوگا جن پر ظلم اور جبر کی داستانیں رقم کی گئی ہوں گی. عزیزو, بظاہر بے شک زمانے کے سامری اور زمانے کے فرعون لوگوں پر, لوگوں کے سروں پر مسلط ہی کیوں نہ ہو جائیں, لیکن حقیقت میں زمانے کا جو ہارون ہوگا وہی حقیقت میں اللہ کا نمائندہ ہوگا, وہی حقیقت میں نبی کا جانشین ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے اٹھتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون کو لوگوں میں خلیفہ بنا کے جاتے ہیں, لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, میرے بعد تمہارے درمیان خلیفہ, میرا خلیفہ, حاکم اور تمہارا رہبر و پیشوا ہارون ہے. لیکن ہارون کے ساتھ موسیٰ کے اٹھ جانے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن سے پوچھئے. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے شیطان گمراہ کرتا ہے بنی اسرائیل کو, بھٹکاتا ہے, اور نتیجتاً سامری اوپر کے سامنے آتا ہے. اور سامری
اپنے بچڑے کے پیچھے ساری بنی اسرائیل کو لگا لیتا ہے اور ہارون کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، ہارون کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا عزیزو؟ ظاہری طور پر حاکمیت، ظاہری طور پر تخت حکومت پر سامری مسلط ہو گیا ہے، اپنے بچڑے کو آگے کر دیا اس نے، اور ظاہری طور پر ہارون موسیٰ کے ہارون کو لوگوں نے کمزور کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نیابت، اللہ کی جانشینی، اللہ کی طرف سے حق کے راہبری ہارون کے پاس ہی رہا۔ ہارون ہی اللہ کا نمائندہ برحق رہا۔ تخت پر آنے والے حق نہیں بن گئے، حق پھر بھی ہارون کے پاس تھا، لیکن چونکہ ہارون کو لوگوں نے کمزور کر دیا تو لوگوں کے کمزور کرنے سے ہارون کی امامت ہارون کے پاس ہی رہی ہے۔ اور جس وقت حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا آ کے کہ اے ہارون، میں اپنی امت کو تیرے حوالے کر کے گیا تھا، یہ امت کا کیا حال ہو گیا ہے؟ تو جناب ہارون نے جواب دیا کہ یا ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہ میرے ماں جائے، میرے بھائی، اس قوم نے تیرے جانے کے بعد مجھے اتنا کمزور کر دیا، مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ عنقریب یہ مجھے قتل کرنے والے تھے۔ عزیزو، یہی صورتحال ہارون محمدی کے ساتھ بھی ہے کہ جس وقت پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہی صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری منزلت، تیرا مقام و مرتبہ میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اپنی امت کو تشبیہ دے کر ایک پیشن گوئی فرما رہے ہیں، تشبیہ دی کہ لا یأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حزن اہل بن نال، میری امت پر ایسا ہی وقت آئے گا، میری امت وہی کچھ کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ میری امت کا کردار اور بنی اسرائیل کا کردار ایسے ہی مشابہ ہیں جیسے ایک پیزار دوسرے پیزار سے، ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، ذرا بھی ان کے درمیان فرق نہیں ہوگا۔ یعنی جو کردار بنی اسرائیل کا رہا وہی کردار میری امت کا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانے کے سامریوں اور ان کے بچھڑوں نے بظاہر تخت پر قبضہ کر لیا، حکومت پر قابض ہو گئے، تو کیا وہ امامت بھی ان کے پاس آ گئی؟ امامت تو خدا کا وعدہ ہے کہ جن لوگوں کو مجبور کر دیا گیا ہوگا، جو مستضعفین ہوں گے، جن کو کمزور کیا ہوگا، ہماری امامت تو انہیں کے پاس رہے گی۔ اور عزیزو، جو آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی عملی تفسیر، پریکٹیکلی تفسیر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سن 60 ہجری میں چلا جائے، اور سن 60 ہجری کے رجب کے مہینے کی 28 تاریخ میں چلا جائے، اور 28 تاریخ میں دیکھے کہ مدینہ النبی میں حسین ابن علی علیہ السلام کو کس طرح زمین میں کمزور کر دیا جاتا ہے۔ زمین اتنی وسعتوں اور کشادگیوں کے باوجود حسین ابن علی پر زمین اس طرح تنگ کر دی گئی کہ حسین کو نانا رسول اللہ اور ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پیارا وطن مدینہ چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ زمین تنگ کر دی گئی ہے، مستضعف کر دیا گیا ہے، مجبور کر دیا گیا، بے بس کر دیا گیا عزیزو۔ مولا کو مدینہ چھوڑنے پر، اور پھر مدینہ سے مکہ، اور پھر مکہ میں جب حرم کے پاس رہے تو وہاں بھی مکے کی زمین کو بھی حسین ابن علی کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ حاجیوں کے لباس میں لوگ تلواریں لے کر آئے، تو پھر نتیجتاً مولا کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ پھر 2 محرم کو سن 61 ہجری کو کربلا میں وارد ہوئے، اور 10 محرم کو
امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر کر کوفیوں نے، یزیدیوں نے ظلم و ستم کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال سمیت، اصحاب و انصار سمیت جس ظلم و بربریت کے ساتھ مولا کو قتل کر دیا گیا، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اتنا مجبور، اتنا بےکس کر دیا زہرا کا لال، اور اللہ نے اس کے بدلے میں اپنا وعدہ پورا کیا کہ جو خدا نے وعدہ کیا قرآن میں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جن کو زمین میں تنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہم انہی میں امامت لے کر آنا چاہتے ہیں، ہم انہی کو امام بنائیں گے اور انہی کو زمین میں اپنا وارث بنائیں گے۔ تو یوں اللہ نے قیامت تک امامت کو نسل حسین میں رکھ دیا، قیامت تک جو بھی امام ہوگا وہ حسین کا بیٹا ہوگا۔ اور آج بھی اگر زمانے کا جو امام ہے، امام زمانہ، امام مہدی جل اللہ فرجہ شریف، وہ بھی حسین ابن علی کے 9ویں فرزند ہیں، 9ویں نسل سے۔ لہذا اور یہ عزیزو، یہ علی والوں کا تو امتیاز ہے کہ دنیا والے زندگی کے لیے جیتے ہیں، لیکن علی والے زندگی کے لیے مرتے ہیں۔ اور ہم نے زندگی کا یہ قرینہ کربلا سے سیکھا ہے کہ کربلا نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی حیوانوں کی طرح جینے کا نام نہیں ہے، زندگی راہ حق میں جان قربان کرنے کا نام ہے۔ اور زندگی کا یہ قرینہ اس وقت ہمیں کربلا سے ملا جب زمانے کا امام 13 سالہ جوان سے جب پوچھتے ہیں نا کہ بیٹا کیف عندک الموت، تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے احلی من العسل، موت تو مجھے شہد سے بھی میٹھی لگتی ہے۔ یعنی اگر راہ امامت میں جو موت آتی ہے وہ موت نہیں ہوتی ہے، وہ شہد سے بھی شیریں حقیقت کا نام ہے۔ یہی وہ زندگی ہے جس کے لیے علی والے مرتے ہیں، دنیا والے زندگی کے لیے جیتے ہیں اور علی والے زندگی کے لیے مرتے ہیں۔ جو قوم زندگی کے لیے مرنا جانتی ہو اس قوم کو ڈرایا نہیں جا سکتا، اس قوم کو دھمکایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ قوم تو موت میں اپنی زندگی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور نام علی ابن ابی طالب میں سولی کے منبر پہ میثم تمار مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، مولا علی کی شان میں بیان کردہ آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے سن رہے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ علی کے فضائل کا سیلاب میثم تمار کی زبان سے بہ رہا ہے تو ابن زیاد نے حکم جاری کیا کہ میثم تمار کی زبان کاٹ دو۔ جب زبان کاٹنے کی باری آئی تو میثم تمار نے کہا لوگوں سنو، میری زبان سے میرے مولا کی آخری فضیلت بھی سن لو کہ میرے مولا نے سچ کہا تھا، میثم تیرے قتل ہونے سے پہلے تیری زبان کاٹ دی جائے گی۔ اب دیکھ لو میری زبان قطع ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فراز دار سے میثم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دے سے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل کی آواز بلند ہوتی ہے تو دنیا والوں کو غدیر خم کا میدان یاد آ جاتا ہے، اور غدیر خم کا وہ خطبہ رسول یاد آ جاتا ہے جس میں رسول فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب چونکہ ان لوگوں نے شیعان حیدر کرار کے بارے میں ایک افسانہ گھڑ رکھا ہے، عبداللہ ابن سبا کا افسانہ گھڑ رکھا ہے، اور سادہ لو مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہیں، شیعہ نے
عقیدہ امامت، نظریہ امامت اور علی کی ولایت اور خلافت کا نظریہ عبداللہ ابن سبا نے گھڑ رکھا ہے. اس کا پہلا بانی عبداللہ ابن سبا ہے. لیکن جب ہم آذان میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل کا اعلان کر کے لوگوں کو غدیر خم کا میدان اور منبر اور رسول کا خطبہ یاد دلا کے بتاتے ہیں، لوگوں نظریہ ولایت و امامت و خلافت علی ابن ابی طالب عبداللہ ابن سبا کا گھڑا ہوا نظریہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا دیا ہوا نظریہ ہے. یہ کلمہ تو ہمیں غدیر سے ملا ہے، اور یہی تو تکلیف ہے ان لوگوں کو کہ ان کے افسانوں کا رد ہے اس جملے میں.